السلام علیکم مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین کراچی کی صورتحال اور گل پلازہ کی آتش زدگی کے سانے کے بعد نئی سیاسی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں اور جو معصوم جانیں تھیں وہ چلی گئیں، جن کا کسی کا بھائی جدا ہو گیا، کسی کا شوہر جدا ہو گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کوئی بے روزگاری سے دو چار ہو گیا، کسی کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، مگر سیاسی جو لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے سے نیچا دکھانے اور سیاسی بیانات تک محدود رہے اور کسی کی کوئی داد رسی نہیں کی جا رہی اور کچھ بلکہ مزید آتش زدگی یعنی کہ جو ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہر کے اندر چپے چپے پر نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور نفرت کی آگ اس طرح بھڑکائی جا رہی ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف یا صوبے کے حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اپنے تیز اور تند و تیز بیانات کے ذریعے جو اپوزیشن ہے ان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے علاقوں میں اس آگ کو مزید پھیلا رہی ہے اور یعنی کہ عوام کے حوالے سے کہ عوام جو ہے ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اب تو گھر گھر آگ لگی ہے، اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک نفرت کی ایک وہ ہے، کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے کیپٹل کراچی کو آپ حوالے کر دیں وفاق کے مین اپوزیشن اور مین ایم جو بڑی جماعت ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے یعنی کہ یہ ان کی خام خیالی ہے اور یہ ایک بیان بازی ہے ان کی، وہ یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، تو یہ حکومت کے بھی بیانات آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزنامہ جنگ نے ایک خبر شائع کی سنڈے کے اخبار میں، ایک چھوٹی سی خبر تھی مگر کہنے کو وہ ایک جنگ کثیر الاشاعت اخبار ہے، اس میں شائع اس میں لکھا ہے جگہ جگہ شہر میں بڑے بڑے علاقوں میں گولی مار، شیر شاہ، گل بہار، لیاقت آباد ہو کہاں وال چاکنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے اس میں وال چاکنگ میں یہ ہے کہ شہر کو یعنی کہ وفاق کے حوالے بھی نہ کیا جائے، شہر کو اس کے بانی کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے قائد کے حوالے کر دیا جائے یعنی کہ شہر کو، اور وہ اس شہر کو درست کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ میرا مطلب اشارہ جو ہے اس پہ وال چاکنگ میں الطاف حسین کی طرف، یہ اخبار ہم نے نہیں، یہ جنگ اخبار ایک ذمہ دار اخبار ہے، اس میں یہ خبر شائع ہوئی اتوار کے اخبار میں۔ تو یہ ایک نئی وہ ہے کہ جناب شہر کو کہیں بھی حوالے قائد کے حوالے کر دیا جائے، ایم کیو ایم کی ماضی کی قیادت کے حوالے کر دیا جائے، تو یا تو یہ خبر اخبار نے رپورٹنگ کی ہے اور واقعی شہر میں جگہ جگہ چاکنگ ہو رہی ہے ایسی، اور ایسا عوام کی ایک رائے ہے اور وہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ یا شہر کے لوگ دیواروں پہ چاکنگ کر رہے ہیں، یا یہ خبر جان بوجھ کے لگوائی گئی ہے جنگ میں کسی پلاننگ کے تحت۔ تو بہرحال یہ ایک تیسری صورتحال بھی شہر میں پیدا ہو رہی ہے اور الطاف حسین بھی وہاں سے اس آگ کے حوالے سے تواتر کے ساتھ بیانات جاری کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش کار فرما تھی اس آگ کے پیچھے، اور ایک کاغذ جلا کے انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں یہ کیسے جل جاتا ہے، اتنی جلدی کیسے جل گیا، چاروں کونوں سے لگے گی تو اتنا جلدی جلے گا ایک کونے سے، تو انہوں نے ایک پریکٹیکل کر کے اس میں دکھایا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی صورتحال ہے اور فاروق ستار جیسے ایم کیو ایم کے لیڈروں کے بڑے تند و تیز بیانات ہیں اور وہ اپنی تنظیم کے اندر ایک روح بھوک رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے پیپلز پارٹی سے گل پلازہ کی آگ جو ہے اس سے یعنی کہ مزید اس سے ایک آگ پھیلانا چاہتے ہیں، ایک فسادات یعنی کہ انہوں نے کہا اگر ہمارا یہ بلدیات والا اور یہ تمام چیزیں پوری نہیں کی گئی تو بھی اس کے لیے تحریک بھی چلائی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں اب ایم کیو ایم کے اندر بھی ایک ایم کیو ایم پاکستان، اگر یہ تحریک ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اب ان کو تحریک چلانے کے سے سوائے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، کیونکہ عوام کی جو ہمدردیاں ایم کیو ایم پاکستان جو سمیٹے گی تو وہ اسی صورت میں سمیٹ سکتی ہے کہ ایک تحریک ان کے حقوق کے لیے اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ان کے جو مطالبات ہیں عوام کے شہر کے جن سے آپ نے ووٹ لیے ہیں اس کے لیے چلانا ضروری پڑے گی۔ اب اسی چیز
چیز کو کیش کرانے کے لیے کہ وہاں سے جو چاکنگ وال چاکنگ جو الطاف حسین کے نام کی ہو رہی ہے، یا ایم کیو پاکستان کے اندر کچھ رہنما جیسے رؤوف صدیقی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ جناب یہ کوئی ڈیلیورڈ نہیں کر سکتی موجودہ ایم کیو جو پاکستان ہے، اس کے قائدین کی نہ اتنی فالوئنگ ہے ان کی نہ کچھ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو بھی یعنی کہ ایک ناکام لیڈران قائدین قرار دیا۔ اب اس صورتحال میں یعنی کہ جو جدوجہد جو مصطفیٰ کمال کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے جو شروع کی تھی، تو وہ اپنی ایک اب وہ بولی جو ہے، فاروق ستار بھی کچھ دبے الفاظ میں بولنے لگے ہیں، خالد مقبول بھی، اب چاہے ان کی اب اس کو حکمت عملی تصور کی جائے یا اسٹریٹجی تصور کی جائے، بہرحال عوام میں ابھی ان کی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ہے۔ اور الطاف حسین کے حوالے سے عوام صرف یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر الطاف حسین سے کوئی قانونی طریقہ ان کا ہو جائے اور پاکستان میں وہ آ جائیں الطاف حسین، یعنی کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ بات جو ہے ریئلٹی پہ بولتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو یہاں چاہنے والے اگر ایم کیو پاکستان اس طرح کے جو ماضی کی جو جس طریقے سے تحریکیں چلتی تھی، یوں میں سوک بنتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور ہڑتال اسٹرائک کار اور ایک دبنگ اس پہ آمدہ ہو جائے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے مقابلے پہ، تو یہ تو یہاں بہرحال فسادات تو ہوں گے لازمی، کوئی نہ کوئی تیسری قوت آگے کوئی اور ہنگامہ کھڑا کر دے گی، کوئی اور فساد، مگر بہرحال اب کہ ان کی ساکھ جو ہے پاکستان کی اسی صورت میں نکلے گی جب وہ روڈ پہ آئے گی۔ تو اب الطاف حسین کو لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ الطاف حسین آ کے اس طرح کے وہ معاملات کو سنبھالیں گے۔ ماضی میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا وہ جو تحریک چلاتے تھے اور ان کی وہ، تو یہ عوام کی اپنی ایک سوچ ہے اور عوام ماضی کے الطاف حسین کو جانتے ہیں۔ اب الطاف حسین پاکستان میں آ کے کس طریقے سے چلائیں گے، بہرحال ایک یہ بات ہے، یہ بھی عوام کہتی ہے جو یہ اس طرح کی رائے رکھتی ہے کہ الطاف حسین یہاں آئے، تو یہ کہتی ہے کہ وہ عوام کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو دھڑے ہیں، ان کو جو لیڈران ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں نیک نیتی سے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک پرچم تلے واپس ایم کیو کے جو لوگ ہیں جو زیادہ تر وہ اس میں آ جائیں گے۔ اب الطاف حسین کو اگر وہاں سے یہ کوئی مذاکرات ہو کے ڈائلاگ ہو کے صاحب اقتدار صاحب اختیار سے، تو ان کو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کو سنبھالیں، اور جو ناپسندیدہ جو جن کے عناصر جو ان کے خلاف وہ ہیں، تو ان کو طریقے سے سائڈ پہ کہیں کہ بھئی آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم پارٹی میں نہیں لیں گے ان کو اس باوجود، مگر کوئی انتقامی کارروائی بھی ان کے خلاف نہ کی جائے، ان کے خلاف نفرت انگیز بیانات بھی جائے وہ نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس صورت میں وہ پاکستان کے جو یہاں کے عوام ہیں، ان کے ووٹر، ان کی ہوپ بنے ہیں، جو وہ امید ہے ان کی، تو وہ ان کی یہ اسی طریقے سے پاکستان میں آنے کا کوئی راستہ وہ ہموار کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ ایم کیو پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان میں یہ صلاحیت ابھی نہیں ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں اس صورتحال میں کہ وہ اتنی کوئی دبنگ تحریک چلا سکیں یا کوئی مضبوط تحریک ہے، ہاں اس میں مصطفیٰ کمال اور ان کی جو ان کے جو ہم نوا، ان کے جو خام خیال جو سیاستداں ہیں ایم کیو پاکستان، وہ یہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کارکنان جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کرایا، جو لاپتہ تھے ان کو بازیاب کرایا مصطفیٰ کمال نے، تو ان کی ایک تعداد ہے، کثیر تعداد۔ اب وہ الطاف حسین کے آنے کے بعد وہ کہاں پلٹتی ہے وہ تعداد، تو وہ ایک وقت بتائے گا، اور وہ لازمی یہ بھی ہے ان کو کہ یہ کارکنان وہاں جا کے الطاف حسین کے سامنے مل جائیں۔ اگر الطاف حسین پاکستان آتے ہیں اور مقتدر حلقے پاکستان کا قانون ان کو اجازت دیتا ہے، تو پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں ایک پرچم تلے ہوں گے، اور پھر جو تحریک چلے گی یا پھر کوئی مضبوط مطالبات کا کیا جائے گا، تو وہ ارباب اقتدار کی طرف سے پورا بھی کیا جائے گا۔ یہ اسی صورت میں معلوم ہے، یہ مہاجروں کی اس وقت انتشار ہوا ہے، منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے، بس صرف بیان بازی اور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ ابھی کوئی اتنی طاقت سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، وہ ہم نے اخبار کی ایک جو ہیڈنگ تھی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، اور ایم کیو پاکستان کے جو تند و تیز بیانات ہیں یہ کیا نتائج نکالتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں جو جیسی صورتحال سامنے آئے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اپنے تجزیے پیش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔